کتاب انزلناہ الیک، کتاب کہہ کر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا کس طرح تعارف فرمایا اور کس طرح ذکر فرمایا۔ قرآن کے کئی نام ہیں، نور بھی کہا، بلاغ بھی کہا، بصائر بھی فرمایا، ھذا بصائر للناس۔ جب پڑھیے نیا پن محسوس ہوتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ قرآن جو ہے ایک آئینہ ہے، اس لیے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو یہ بات غور کیجئے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے کتاب فرمایا۔ قرآن حکیم 23 سال میں اترا، اس کو قرآن نے خود فرمایا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، جدا جدا کر کے اس کو نازل کیا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے بیت المعمور پر آسمان دنیا پر اتارا۔ یہ جس شب کی داستان ہے اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور 23 سال میں قرآن اترا۔ سب سے بڑا حصہ جو قرآن حکیم کا بیک وقت نازل ہوا وہ سورۃ الانعام ہے، جو پوری کی پوری سورت ایک وقت میں نازل ہوئی۔ 20 رکوع کی 100 جز کی سورت پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، اور سب سے کم حصہ جو قرآن کا نازل ہوا مستقل طور پر وہ ایک طویل آیت کا حصہ ہے، غیر اولی الضرر، کہ ایک مرتبہ صرف یہ ٹکڑا لے کر ہی جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، تو کتاب کی شکل میں نہیں، لیکن یہاں کہا کہ کتاب انزلناہ الیک۔ دشمنوں کو یہی تو اعتراض تھا کہ حضرت موسیٰ تورات لائے اور حضرت عیسیٰ انجیل لائے اور حضرت داؤد زبور لائے اور نبی صحائف لے کر آئے، لیکن یہ پیغمبر کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں لاتے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، معلوم ہوتا ہے صبح شام کوئی لکھوا کر جاتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ بھی اسی طرح کتاب لے کر آؤ۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ آپ سے سوال کرتے ہیں، لکھی لکھائی کتاب لے کر آئیے تب ہم مانیں گے۔ اور انہوں نے نہیں کہا بلکہ اہل مکہ نے بھی یہی کہا کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب لا کر نہ دیں۔ اللہ رب العزت یہ بات جانتا تھا کہ جو لوگ لکھی لکھائی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، کیونکہ فرما دیا کہ اگر ہم کتاب نازل کر دیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیں اس کتاب کو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ یہ کتاب ہے، کتاب انزلناہ، کتاب کہہ کر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا کس طرح تعارف فرمایا اور کس طرح ذکر فرمایا۔ قرآن کے کئی نام ہیں، نور بھی کہا، بلاغ بھی کہا، بصائر بھی فرمایا، ھذا بصائر للناس، فرقان بھی فرمایا، لیکن یہاں جو تعارف کرایا کتاب کہا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پہلے لوگ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو اس میں غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے،
سمجھ کر پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو تلاش کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ ہم کو کہاں جگہ دی گئی ہے۔ اگر ذکر خیر ہوتا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، خوش ہوتے، اور اگر کوئی اور بات ہوتی تو اپنی حالت بدلتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس میں ہم نے تمہارا ذکر اور تمہارا تذکرہ کیا ہے، تمہارا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ حضرت احنف ابن قیس ایک مشہور تابعی ہیں جو حضرت علی کے رفقا میں سے ہیں، ان کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے کسی نے یہ آیت تلاوت کی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا قرآن لاؤ، میں دیکھوں کہ میرا تذکرہ کس انداز میں ہے، کس گروہ میں مجھے جگہ دی گئی ہے اور میرا مقام کیا ہے۔ اب وہ اوراق پلٹتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی صفات، صحابہ کی صفات، اولیاء کا تذکرہ ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ان میں نہیں پاتا۔ ایمان والوں کی صفات دیکھتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات میں بہت تھوڑے وقت کے لیے ان کی آنکھ جھپکتی ہے اور صبح سویرے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، راتوں کو ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف و امید سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑے اونچے لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے، میں اپنے آپ کو ان میں نہیں پاتا۔ پھر ورق پلٹتے ہیں، فرعون، حامان، قارون، ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس طبقے سے بچایا۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کانپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس طبقے سے بھی میری حفاظت فرمائی کہ ایمان کی دولت بخشی۔ آخر پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر رکتے ہیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے نیکیاں بھی ہوئیں اور گناہ بھی ہوئے، ان کے عمل ملے جلے ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، کہا کہ ہاں میں اپنے آپ کو اس گروہ میں پاتا ہوں، کچھ اچھے کام بھی ہوئے، کچھ خرابیاں بھی ہو گئیں، کچھ نیکیاں بھی ہوئیں، کچھ برائیاں بھی ہوئیں، کہا کہ میں اپنے آپ کو اس میں پاتا ہوں۔ تو پہلے لوگ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن ایک بولنے والی کتاب ہے، قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے کتنے کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور کتنے کام اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کیے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہر انسان کو بتائے گی۔ قرآن جو ہے ایک آئینہ ہے، اس میں ہر انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اپنا مقام پہچان سکتا ہے۔ تو پہلے لوگ اسی نظریے سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے کتاب کہہ کر قرآن کا تذکرہ کس انداز سے کیا؟ فرمایا یہی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی بات نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید، یہی کتاب غالب آنے والی ہے۔ فرمایا اس کتاب میں غور و فکر کرو اور اس کتاب کی تلاوت کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی وحی کے ذریعے جو ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ لوگ معجزہ مانگتے تھے، قرآن نے کہا اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلا علیہم، وہ معجزہ طلب کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات ان کے لیے ناکافی ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟
فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ اے پیغمبر آپ اس مرکزی بستی مکہ مکرمہ اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں کے نام اللہ کی پکڑ کا نوٹس جاری کر دیں، ان کو ڈرائیں آپ۔ فرمایا اسی کتاب پر عمل کرو، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کتاب کی پیروی کرو اور اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے احکام کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ یہ بھی یاد رکھیے قرآن کریم میں کتاب کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے اور کئی معنوں میں کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر، سمندر کا ہر ذرہ، درخت کا ہر پتا، اس کا علم اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان جا نہیں سکتا اور اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یہاں مولانا پارک صاحب نے کتاب کا ترجمہ وقت کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ ان کو لکھنا سکھائے گا۔ مولانا محمد جوناگڑھی نے یہاں کتاب کا ترجمہ لکھنا کیا ہے۔ یہ نامہ عمل، اس کو قرآن کریم میں کئی جگہ کتاب کہا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دیا، کیا کہنے، وہ تو بڑا خوش و خرم رہے گا، وہ بڑا مبارک ہے۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ انی القی الیہ کتاب کریم، یہاں کتاب سے مراد خط ہے، نامہ گرامی ہے، گرامی نامہ ہے ان کا، بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اور ہمارے اعمال نامے کی کئی جگہ فرمائے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، اور ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ علماء نے دو تفسیریں کی ہیں، ایک تو کتاب سے کتاب مراد اور دوسرے کتاب سے نامہ عمل مراد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اقرأ کتابک، ہر انسان سے کہا جائے گا کہ تو اپنا نامہ عمل پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور تو اپنا حساب خود لے سکتا ہے۔ انسان اس کتاب کو پڑھے گا، نامہ عمل کو پڑھے گا اور کہے گا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہائے یہ کیسا نامہ عمل ہے، کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوٹی اور سب اس کے اندر درج ہے۔ انسان اپنے نامہ عمل کے ساتھ حاضر ہوگا اور انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا اس کو، ما لهذا الكتاب، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو قرآن حکیم میں کتاب کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا جامع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس کو کتاب کہتے تھے۔ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھی ہے؟ ہر روز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے اور سنتے ہیں، کوئی بتا نہیں سکتا کہ کتنی بار اس نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ لیکن کیا کبھی دل اکتاتا ہے، کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو اس سے پہلے سن چکے ہیں؟ نہیں، جب پڑھیے نیا پن محسوس ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے قرآن حکیم کا۔ تو فرمایا کہ اسی کتاب کو پڑھو، اسی کتاب کو سمجھو اور اسی کتاب کو عمل کرو، اس میں غور و فکر کرو۔ ایک تو غور و فکر کرنا یہ ہے کہ قرآن کا ایک حصہ خود قرآن کی تفسیر کر دیتا ہے۔ اتنا تدبر کرے آدمی ایک آیت پر، اتنا پڑھے کہ اس کو قرآن ہی سے تفسیر معلوم ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا پڑھیں کہ قرآن ہی سے معلوم ہو جائے ہم کو کہ اس آیت کے کیا معنی ہے، جس کو تفسیر بالقرآن کہتے ہیں۔ جیسے آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ منافق لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اب آیت ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن آپ اور پڑھیں اور پڑھیں
تو آیت کھلے گی اور اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ حقیقت میں تو وہ لوگ اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ کیسے دے گا؟ لیکن نبی کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، سب جانتے ہیں، مگر قرآن نے یہ کہا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے پیغمبر جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو اللہ نے نبی کے فعل کو اپنا فعل کہا، اس لیے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ حقیقت میں نبی کو دھوکہ دیتے ہیں، اور نبی کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ آیت کی تفسیر قرآن ہی سے ہو گئی۔ ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر قرآن کی جو تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے نام سے بخاری شریف میں مستقل عنوان قائم کیا ہے، اور بہت سی انہوں نے آیتیں ذکر کی ہیں۔ جیسے جب آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور ظلم کی آمیزش نہیں ہوئی، وہی اہل امن ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ظلم کے معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم کے معنی کہ تم نے پڑھے نہیں، لقمان کا قول نہیں پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتدا میں سہولتیں کم تھیں، پہلے مشقتیں تھیں، بعد میں آسانیاں ہوئی ہیں۔ یعنی یہ کہ سحری کی اجازت پہلے نہیں تھی۔ روزے جب فرض ہوئے صحابہ پر تو افطار کر کے جتنا کھا لیا اور سو گئے تو وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، سوئے تو روزہ شروع ہوا۔ اللہ نے اجازت دی کہ نہیں اب تم سحری کر سکتے ہو، سحری کرو، صبح صادق تک کھاؤ۔ تو یہ اجازت جب ملی کہ سحری تک کھا سکتے ہو، تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید و سیاہ دھاگے میں فرق نہ ہو۔ ایک تشبیہ دی اور ایک مثال سے بیان کیا صبح صادق کو۔ تو ایک صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے اور وہ ان کو دیکھتے رہے، کالا سفید 2 دھاگے رکھے اور دیکھتے رہے کہ ان میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور کھاتے رہے، اور صبح صادق ہو گئی، صبح بھی ہو گئی۔ صبح کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے تھے مگر مجھے تو اس میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے صبح صادق صبح کاذب آ گئے۔ ان وسادک اذن لعریض ان کان الخیط الابیض والاسود تحت وسادتک، اتنا بڑا ہے تمہارا تکیہ۔ پھر آپ نے فرمایا میاں یہ ٹیری کاٹ کے یا کاٹن کے دھاگے کالے سفید مراد نہیں ہیں، بل ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، بلکہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی مراد ہے، صبح صادق صبح کاذب مراد ہے۔ تو دیکھیے جب تک آیت کی تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دی، صحابہ بھی آیت نہیں سمجھ سکے۔ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے ان سے زیادہ محتاج ہیں تشریح رسول کے اور احادیث نبوی کے۔ ایسا نہیں کہ ہم خود ہی سمجھ لیں گے اور ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک فتنے کا نیا دروازہ کھولتا ہے۔ ہم محتاج ہیں حدیث کے، اور جب صحابہ نہیں سمجھ سکے تشریح رسول کے بغیر تو دوسرے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے اقوال صحابہ ہیں، صحابہ نے بھی خود سمجھا اور انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان میں نازل ہوا، حضرت عمر تو عربی جانتے تھے، لیکن حضرت عمر کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ یہ معلوم کریں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، اس کی تو تشریح ہونی چاہیے۔ ان کو ضرورت تھی کسی دوسرے صحابی سے پوچھنے کی، تو کیا ہم کو ضرورت نہیں ہوگی؟
تو ہم کو تفسیر کے لیے اقوال صحابہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس وقت یعنی یہ موضوع نہیں کہ بتلایا جائے کہ تفسیر کے مآخذ کیا کیا ہیں، یہ ایک طویل موضوع ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہم غور و فکر کریں، خود قرآن سے سمجھیں، احادیث سے سمجھیں، اور اقوال صحابہ، پھر اقوال تابعین، اور پھر مفسرین کے جو طبقات ہیں ان سے بھی ہم کبھی مستغنی و بے نیاز نہیں ہو سکتے، ان سب کی ہم کو ضرورت ہے۔ بہرحال فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھیں، اور یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے والے ہیں، اس میں غور و فکر کریں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہم جو پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اگر بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ، ہمارے پاس آب حیات ہے لیکن ہم پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں، ہمارے پاس جو دستور زندگی ہے وہ کسی کے پاس نہیں، لیکن ہم دنیا کے دوسرے دستوروں کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ خود ہمارے ملک کا دستور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں، جو بنا اور 50 سال کے اندر 50 سے زیادہ ترمیمیں ہو چکی اس کے اندر، اور اگلے 50 سال میں کیا ہوگا یہ جسٹس عبدالحادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے صاحبان بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور کسی ملک کے دستور کی بات نہیں ہے، آپ یونائٹڈ نیشن کا انسانی چارٹر دیکھیں تو وہ ہیج ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے مقابلے میں۔ صحابہ کرام نے قرآن حکیم کو پڑھا تھا، قرآن حکیم کو سمجھا تھا، اسی پر عمل کیا تھا، دنیا میں چلے اور دنیا کے میدان میں آئے۔ ان سے بڑا مدبر، ان سے بڑا ماہر تجارت، ان سے بڑا فیلڈ مارشل، ان سے بڑا سیاستداں، ان سے بڑا جج و قانون داں دنیا نے نہیں دیکھا۔ قرآن آیا تو نبیوں کی زندگیاں صحیح معلوم ہوئیں، اور یہ میں بارہا کہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف رجوع ہوں۔ حدیث سے ہم قرآن کو سمجھیں گے تو وہی ہمارے لیے سمجھنا، صحیح سمجھنا ہوگا۔ جس طرح حضور نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ سے پھر ساری امت کو یہ قرآن ملا، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں جنہوں نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی، اور ان کی محنتوں قربانیوں کے ذریعے یہ قرآن حکیم ہم تک پہنچا ہے۔ ایک ایک آیت کی کس طرح انہوں نے حفاظت کی، لے کر چلے، دنیا کے انسانوں تک پہنچایا۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دیکھیے یاد رکھیے۔ بس اللہ رب العزت ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب سے قریب ہوں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔